ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ اس پر بھی ہلاکو خان کا واقعہ، میں پھر میری گفتگو ختم۔ علاء الدین خوارزم مسلمانوں کا بہت بڑا سپہ سالار ہے۔ وہ لاکھوں کی فوج لے کر ہلاکو خان کے مقابلے میں گیا۔ عین جب لڑائی کا موقع آیا تو علاء الدین خوارزم نے اپنی فوج کو واپس بھیج دیا اور خود بھی واپس پلٹ آیا کہ ہم نے نہیں لڑنا ہلاکو خان سے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجانے آیا ہوا ہے اور آپ فوج لے کر واپس آ گئے، کیوں نہیں لڑنا چاہتے؟ توجہ کرنا، ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ علاء الدین خوارزم کہنے لگا کہ میں ہلاکو خان کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جو میں نے سنا نا اور جو میں نے دیکھا تم نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ ہلاکو خان کی فوج کے سروں کے اوپر اولیاء کی روحیں اور فرشتے سایہ کر کر یہ لفظ کہہ رہے ہیں ہلاکو خان کی فوج کو کہ ایھا الکفرۃ اقتلوا الفجر، اور بدکار کافرو ان بدبخت مسلمانوں کو خوب مارو۔ نے کہا جب اللہ کی مدد ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے، فرشتے بھی اللہ کے یہی کہہ رہے ہیں ان بدبختوں کو مارو۔ یہ کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں، آئیڈیل غیروں کو سمجھتے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھ کر بھی ان کو یقین نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے پاکستان حاصل کرنے کے بعد 69 سال گزار دیے حضور کے دین سے خوف زدہ کرتے کرتے۔ آج بھی حضور کے دین کو انہوں نے ہوا بنایا ہوا ہے، اسلام آ جائے گا تو ایسے ہو جائے گا، اسلام آ جائے گا، لوگوں کو ایسے ڈراتے ہیں جیسے ڈاکوؤں سے ڈراتے ہیں۔ اسلام کو انہوں نے ہوا بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایھا الکفرۃ اقتلوا الفجر، اور کافرو ان بدبخت مسلمانوں کو خوب مارو۔ اس نے کہا جب اللہ کی تائید ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ جب خالد بن ولید پھنس گئے تھے نا شام کے محاذ پر، اور پوری فوج نے، ہزاروں کی فوج نے، ان کے 10 بڑے بڑے سپہ سالاروں نے خالد بن ولید کو گھیر لیا تھا، اور صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ خالد کدھر گئے۔ خالد بن ولید تنے تنہا ان کے تعاقب میں نکل کھڑے، انہوں نے پہچان لیا۔ ان کا سپہ سالار کہنے لگے یہی وہ بندہ ہے جس نے پورے دنیا کے اندر اپنی طاقت کی دھاک بٹھائی ہے، آج اس کو مارو تو ہر چیز واپس لے لو گے تم، اس سپہ سالار کو مارو۔ خالد بن ولید فرمانے لگے مجھے موت سامنے اس دن نظر آ گئی، میں اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا، ہزاروں کی فوج کے میں گھر گیا، ان کے سپہ سالار آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہاتھیوں کی طرح ان کے سپہ سالار تھے جنہوں نے مجھے گھیرا۔ جب خالد بن ولید، اس صحابہ کو پتہ ہی نہیں ہے خالد بن ولید کدھر گئے، تنے تنہا ان کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب یہ صورتحال بن گئی تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ خالد آج نہیں بچ سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد پیچھے سے جناب آواز آ گئی، خالد بن ولید کے پیچھے حضرت کاکا آ رہے ہیں، حضرت مثنیٰ آ رہے ہیں، حضرت شرحبیل آ رہے ہیں، بڑے بڑے جرنیل صحابہ پیچھے سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ گئے۔ کافروں کے اندر تھر تھلی مچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بنا ہے؟ آتے ہوئے انہوں نے ساری فوج کو بھگا دیا۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں ادھر پھنس گیا؟ انہوں نے کہا کیا بتائیں، کس نے بتایا؟ جب ہم جنگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو آواز ہوا سے گزرتے ہوئے فرشتوں نے کہا تم ادھر بیٹھے ہو، خالد پھنس گیا۔ جب اللہ کی تائید ہو تو پھر ہوا میں فرشتے بھی جرنیلوں کو آ کر کہہ دیتے ہیں کہ تم یہاں بیٹھے ہو، خالد ادھر لڑ رہا ہے۔ اور جب اللہ کی تائید ہی نہ ہو اور مسلمان گھر میں بیٹھے اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہوں۔